FATF کی بات کی, FATF کی بات کی کہ سی ایم صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا. دیکھیں سی ایم صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے جو کہا آپ نے تقریر میں وہی بیڈ اور گڈ کی بات کی, لیکن ڈون لیک کی بات نہ میرے لیڈر نے کی, نہ ہم نے کی, نہ چیف منسٹر نے کی. نہ ڈون لیک 1 کی بات کی, نہ ڈون لیک 2 کی بات کی. جو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ یہ ڈرٹی کام ہم سے امریکہ کراتا رہا ہے, وہ بھی پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا, بلکہ ریکارڈ اٹھائے کہ کس نے کہا تھا اور ان کے اوپر FATF میں جانا چاہیے. وہ اس قوم کے غدار بنے ہوئے ہیں. ایسے موقع پہ کہ جہاں پہ ہمیں یکجہتی کرنی چاہیے, جہاں پہ ہمارے ان لوگوں کی آواز اٹھانی چاہیے اور ان لوگوں کی آواز بننی چاہیے ہمیں جو مظلوم ہیں, جن کے اوپر ظلم ہو رہا, وہاں پہ بھی ہم اپنے پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. اور کر کیوں رہے ہیں؟ کر اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو ایسی بات کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں بتانے کے لیے کچھ ہے نہیں, ان کے ساتھ کوئی پلان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. شریک جرم ہیں, ملے ہوئے ہیں, وہ ان کے پاس اخلاقی جرت نہیں ہے. ان کے باسز یہ کر رہے ہیں تو وہ تو ان کے نیچے حکومت کر رہے ہیں 17 سیٹوں کے ساتھ. وہ کیا بات کریں گے ان کے سامنے؟ 2001 9/11 کے بعد امن کے حوالے سے اور آپریشن کے خلاف جو سب سے توانا آواز ہے, جس کو دنیا سنتی ہے اور جو سب سے کنسسٹنٹ آواز ہے, وہ چیئرمین عمران خان کی ہے کہ جب 2004 میں آپریشن سٹارٹ ہو رہے تھے تو فلور آف دی ہاؤس ایک بندے نے آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ آپریشن نہیں ہونے چاہیے. اور آج تک وہ مرد کلندر اپنی بات کے اوپر قائم ہے. آج بھی ان کا یہی موقف ہے کہ ڈرونز اٹیک نہیں ہونے چاہیے. آج بھی ان کا یہی موقف ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونے چاہیے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل ملٹری آپریشن نہیں ہے, اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری آپریشن کے تھرو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خیبر پختونخوا میں اور قبائلی علاقہ جات میں آپ کوئی خیرخواہی کر رہے ہیں. تو اگر آپ واقعی خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں اور خیرخواہ بنتے ہیں تو مرجر کے بعد ان مرج اضلاع کا جو آپ 100 بلین پر ایئر کمٹ کیا تھا سرتاج عزیز کمیٹی میں, وہ دے دے. جو آپ کا NFC ایوارڈ کے اندر ان کا ڈیو شیئر بنتا ہے 14.62 سے 19.46 تک, وہ شیئر دے دے. آپ وہاں پہ تیز ترقی لے کے آئے. آپ جو ہے خیبر پختونخوا کے 18th امینڈمنٹ اور 25 امینڈمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ نہ کاٹے. آپ یہاں پہ ایسی خود ساختہ کمیٹیاں نہ بنائے. آپ یہاں پہ PND کے نیچے فنڈ کی ڈائریکٹ تقسیم وفاق سے نہ کرے, جو کہ ڈائریکٹ 18 امینڈمنٹ کے اوپر آپ حملہ کر رہے ہیں. اور آپریشن کے خواہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ امن لانا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ ڈیبیٹ تو بعد میں ہوگی کہ آپریشن سے امن آتا ہے یا نہیں. 2004 سے جو آپریشن ہوا ہے $1 بلین, اس کے اوپر ہمارا خرچہ آیا, ہمارا نقصان ہوا, thousands of lives, ہزاروں کی تعداد میں زندگیاں ہمارے سیویلینز کی, ہمارے فوجیوں کی وہ ضائع ہو گئی, شہادتیں ہو گئی, لیکن ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. آپ کوسچن یہ ہے کہ کیا اتنے ریکارڈ کے بعد, تاریخ کے بعد, کیا پھر بھی ملٹری آپریشن سے امن آ سکتا ہے؟ جو لوگ یہاں پہ بدامنی پھیلا رہے ہیں یہاں پہ آئے کیسے؟ 2022 میں بارہا تنبیہ کرتے رہے کہ وہ آ رہے ہیں, امن پاسون کرتے رہے کہ آ رہے ہیں, وہ کراس کر رہے باؤنڈریاں, روکو ان کو. پھر سے وہ والا 2004 سے آنورڈ وہ سلسلہ شروع ہوگا. خیبر پختونخوا کے ہر چوک چوراہے میں خون ہوگا, خیبر پختونخوا کے ہر مسجد میں دھماکہ ہوگا, ہمارے شہریں اجڑیں گی, ہمارے دیہات اجڑیں گے, لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی تھی. ہم بار بار سوات میں امن پاسون, خیبر میں امن پاسون, باجوڑ میں امن پاسون, وزیرستان اور اقصی کرم میں امن پاسون, ساؤتھ میں امن پاسون, پشاور میں امن پاسون, لیکن نہیں آئے. اب لوگوں کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ اتنا بتانے کے باوجود وہ لوگ آئے یہاں پہ. پھر کیا تک بنتا ہے؟ اگر ہم وہ والا بارڈر سیکیور کر سکتے ہیں تو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہم سیکیور کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اس بارڈر پہ دہشت گرد نہیں آتے تو اس بارڈر پہ دہشت گرد کیوں آ رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حکومت خیبر پختونخوا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. حکومت خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین گنڈاپور صاحب کی سربراہی میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور اس میں تمام جماعتوں کو دعوت دی کہ آپ آئے, مل بیٹھے, ڈیبیٹ کرے, اور جن پوائنٹس کے اوپر ہمارا اتفاق ہوتا ہے اس کے اوپر ہم آگے چلے امن کے حوالے سے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ان کا
شاید پریورٹی نہیں ہے عوام، کیونکہ عوام نے تو ہمیں ووٹ دیا ہے، عوام کے الیکٹڈ تو ہم ہیں اور ہم جواب دہ ہیں۔ تو وہ جو اے پی سی کا بیانیہ ہے، ہماری حکومت اس کے اوپر من ون سٹینڈ کرتی ہے۔ پھر پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں جو ڈیسیجن لیے گئے اس کے اوپر بھی ہم سٹینڈ کرتے ہیں۔ ہم نے ڈیسیجن لیا کہ ہم 1 تاریخ کو صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے اور اس میں امن و امان کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے۔ یہ جو تیرا میں ہوا، یہ جو باجوڑ میں ہوا، تیرا میں پرامن احتجاج تھا، ایک معصوم سی بچی وہ زخمی ہوئی، اس کے خلاف احتجاج تھا۔ ہم نے تو ڈی چوک میں بھی سیدھی گولیاں آتے ہوئی دیکھی ہے، بے رحم گولیاں ہمارے کارکنان کو چیرتے ہوئے نکلی ہے۔ 150 کارکنان جس میں 14 شہید ہوئے۔ تیرا والے لوگ تو اپنے زخمی بچی کے لیے احتجاج کر رہے تھے کہ ظالموں روکو، ہمارے لوگوں کو شہید نہ کرو، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے لوگ ہیں، ہم سب ہلالی پرچم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم پاکستانی ترانے کو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے اوپر کیوں گولی چلاتے ہو؟ وہ خون ابھی خشک نہیں ہوا تھا کہ باجوڑ میں خون کی ہولی کھیلی گئی، باجوڑ میں لوگوں کو شہید کیا گیا، باجوڑ میں ایسا بے رحم گولیاں چلائی گئی کہ اس میں تمیز ہی نہیں تھی کہ بوڑھا ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ بہالو خون سڑکوں پہ میرے معصوم پٹھانوں کا، بہالو خون سڑکوں پہ میرے معصوم پٹھانوں کا، مگر اتنا بتا دو تم، وطن جب خون مانگے گی تمہارے پاس کیا ہوگا، تمہارے پاس کیا ہوگا۔ چیئرمین صاحب عمران خان کہتے ہیں کہ نو آپریشن سو نو آپریشن، عمران خان کہتے ہیں نو ڈرون اٹیک سو نو ڈرون اٹیک۔ یہی ہمارا راستہ، یہی ہماری پالیسی، یہی اسی راستے کے اوپر ہم چلیں گے۔ ہم ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، میں ذاتی حیثیت میں اس کو ناسور سمجھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سیشن جب کنکلوڈ ہو جائے تو سب متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کرے، یہ اسمبلی فیصلہ کرے کہ اس کو فی الفور، حکومت تو لے گی انشاءاللہ، لیکن پوری اسمبلی کی طرف سے ایک جامع آواز دینا چاہیے کہ اس کو فی الفور واپس لیا جائے، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو۔ جتنے ہمارے قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں سے ہم جرگاز کا انعقاد کرنے چلے ہیں، اور ان جرگاز میں تمام لوگوں کی شمولیت ہوگی، تمام لوگوں سے مقصد ہر وہ بندہ جو امن پاسون میں ہے اس کی لیڈنگ کر رہا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کینڈیڈیٹس اس میں ہوں گے، تمام ایلڈرز ہوں گے، تمام ایم پی ایز ہوں گے، اس میں سے سب لوگوں کو بلائیں گے۔ اور چونکہ ہماری حکومت عوام سے ہے تو ہم ان لوگوں کو سنیں گے اور ان کی منشا کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی امن کے حوالے سے فیصلے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔